وَإِذَا أُضِيفَ الْإِسْمُ الصَّحِيحُ أَوِ الْمُلْحَقُ بِهِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كُسِرَ آخِرُهُ وَالْيَاءُ مَفْتُوحَةٌ أَوْ سَاكِنَةٌ۔ بھئی بات اضافت کی چل رہی تھی تو آپ صاحب کافیہ اضافت سے متعلق چند اور باتیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یا متکلم کی طرف جب کسی چیز کی اضافت کی جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے بھئی؟ سمجھ میں آیا بھئی؟ یا متکلم کی طرف اضافت بھئی، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا مشکل تھا کہ پتہ نہیں یا اضافت کی وجہ سے آخر میں یا آئے گی اور ماقبل والے پر تو رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ سارا طریقہ آپ کو بتلائیں گے، اور اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بتلائیں گے، ان کی اضافت کریں گے تو ان کو کیسے پڑھیں گے وغیرہ بھائی۔ اور اسی طرح بعض اسموں کے آخر میں الف آتا ہے، اس کی اضافت یا کی طرف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ بات چونکہ ذرا مشکل تھی، اس لیے اب صاحب کافیہ کا کیا کر رہے ہیں، اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا أُضِيفَ الْإِسْمُ الصَّحِيحُ، جب اضافت کر دی جائے اسم صحیح کی، اس میں صحیح کی، وہ اسم جو صحیح ہو بھئی، صحیح یاد رکھو، ایک ہے صرف میں صحیح، ایک ہے نحو کے اندر صحیح، دونوں الگ الگ ہیں۔ صرف میں تو آپ نے پڑھا ہے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے، جس میں یعنی فاعل کوئی حرف اصلی حرف علت نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو اور کوئی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو۔ لیکن یہ نحو ہے، نحو کے اندر صحیح کی اور تعریف کرتے ہیں، وہ کہ اس میں صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت، اس لیے کہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب آیا کرتا ہے آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر، تو بس اس آخری کلمے کی جگہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ وَإِذَا أُضِيفَ الْإِسْمُ الصَّحِيحُ، جب اضافت کر دی جائے ایسے اسم کی جو صحیح ہو، اس اسم کی جو صحیح ہو، او الملحق به، ملحق به ای ملحق بالصحیح، ضمیر کس کو راجع ہے؟ صحیح، ملحق بالصحیح کی جانب اضافت کر دی جائے۔ بھئی جو آپ نے پڑھا ہے بھئی جاری مجرائے صحیح، ملحق بالصحیح کون ہے؟ اس کو بھی صحیح کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی جو اعراب صحیح پر جس طرح آتا ہے اسی طرح ملحق بالصحیح پر بھی، جاری مجرائے صحیح پر بھی وہی اعراب آتا ہے۔ بھئی جاری مجرائے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم کہ جس کے آخر میں واو یا یا آئے اور ماقبل اس کا ساکن ہو۔ جاءنی دلون رأیتو، بھئی آپ نے کہا جاءنی زیدن رأیتو زیدن مررت بھی، جیسے صحیح پر تینوں اعراب آ جاتے ہیں اسی طرح جاری مجرائے صحیح پر بھی تینوں اعراب آ جاتے ہیں۔ جاءنی دلون رأیتو دلون مررت بھی دلون، جاءنی ظبیون مررت بھی، جاءنی ظبیون رأیتو ظبیون مررت بھی ظبیین، تو اس پہ بھی تینوں اعراب آتے ہیں، حالانکہ آخر میں یا واو آ رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صحیح نہیں، لیکن چونکہ اس واو یا یا سے ماقبل سکون آ گیا اور اس سکون کی وجہ سے اب اس واو اور یا پر حرکت کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ سورہ سمجھ میں آئی بھئی؟ دلون واو سے ماقبل لام ساکن، ضبیون یا سے ماقبل با ساکن ہے، تو اس لیے یہ بھی جاری مجرائے صحیح اس کو کہتے ہیں، اس پر بھی تینوں اعراب آتے ہیں۔ تو جب اس میں صحیح یا ملحق بالصحیح کی اضافت کی جائے الی یا المتکلمی، کس کی طرف یا ہے؟ متکلم کی طرف، کو سیرا آخر ہو تو اس کی جاری مجرائے صحیح اور صحیح کے آخر کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ غلام کی اضافت کس کی طرف کرنی ہے؟ یا کی طرف، تو غلام کا آخر کیا ہے؟ میم، میم کو کیا دے دو؟ کسرہ، غلامی، کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ۔ دلون کی اضافت یا کی طرف کرنی ہے تو واو کو کیا دے دو؟ کسرہ، دلوی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ بات کر رہے ہیں قصرہ آخر ہو، اس اسم کے آخر کو کسرہ دیا جائے، والیاء مفتوحۃ، اور یا کیا ہوگی؟ مفتوح ہوگی، او ساکنۃ، یا ساکن ہوگی۔ یا کو مفتوح پڑھنا بھی جائز اور یا کو ساکن پڑھنا بھی جائز۔
غلامی ساکن ہے یا، غلامیہ یا پر کیا پڑھ دیا میں نے فتحہ، دلوی یا کیا ہے ساکن، دلویہ یہ کیا ہے مخطوط، تو دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جس میں صحیح وغیرہ جس کی اضافت یا کی طرف کر دی جائے تو یا کو ساکن، اس میں صحیح اور جاری مجرہ کی اضافت کر دی جائے تو یا کو ساکن رکھنا بھی صحیح اور اس پر فتحہ پڑھنا بھی جائز۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا، اور اگر اس اسم کا آخر کیا تھا الف تھا، جس کی اضافت آپ کس کی طرف کر رہے ہیں یا کی طرف کر رہے ہیں، تثبتو تو وہ الف کیا ہے ثابت رکھا جائے گا، کیا رکھا جائے گا ثابت رکھا جائے گا۔ بھائی غلامانی، غلامانی اس کی اضافت کس کی طرف یا متکلم کی طرف میں کرتا ہوں تو نون تو گر جائے گا، کیا رہ گیا غلاما۔ اب یہ یا الف جو ہے یہ ثابت رہے گا، الف کیا ہے کیسے پڑھیں گے غلامایا، کیا پڑھیں گے غلامایا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یا پر فتحہ ہی پڑھیں گے اس صورت میں، آگے صاحب کافیہ خود بھی بتلا دیں گے، اس لیے کہ اگر یا کو بھی ساکن رکھتے ہیں تو الف بھی ساکن یا بھی ساکن، تو پھر تو کیا لازم آئے گا اجتماعی ساکنین لازم آئے گا بھائی، اجتماعی ساکنین لا غیر حدی۔ یا مولانا الف کی اور صورت بنائے، ایک تو تثنیہ بن گیا اور عفا، اس میں مقصور بھائی، اس میں مقصور بھائی، تو عفا اس کی اضافت یا کی طرف کریں عفایا پڑھیں گے، الف تثبتو الف کو کیا کیا جائے گا ثابت رکھا جائے گا۔ رحا کی اضافت یا کی طرف کریں کیا پڑھیں گے رحایا، الالف تثبتو الف کو کیا ہے ثابت رکھا جائے گا۔ وحذیل تقلبها لغیر التثنیۃ یا ان بھائی، یا الحذیل تقلبها دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تقلبو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقلبو۔ اور قبیلہ یہ حذیل قبیلہ ہے ایک عرب کا، قبیلہ حذیل والے بدل دیتے ہیں ہاں ضمیر راجع ہے اس الف کو، بدل دیتے ہیں اس الف کو لغیر التثنیۃ تثنیہ کے علاوہ میں یا ان، کس کے ساتھ بدل دیتے ہیں یا کے ساتھ۔ بھائی غلامانی اس کی اضافت میں نے یا کی طرف کرنی تھی، کیسے پڑھیں گے جمہور کے نزدیک بھائی، باقی اہل عرب کے نزدیک غلامایا پڑھیں گے۔ حذیل والے اس تثنیہ میں حذیل قبیلہ حذیل والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی یوں ہی پڑھتے ہیں غلامایا پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اگر الف آخر میں آ رہا ہو، ہم نے پڑھا تھا عفایا رحایا، لیکن اس کو وہ یا سے بدل کر یا میں اس کا کیا کر دیتے ہیں ادغام، کیونکہ ایک یا یہ جو الف کو ہم نے یا سے بدلا، ایک یا وہ ہے جو مضاف الیہ ہے، دو یا اکٹھی ہوئی تو پہلی کا قسم ثانی میں ادغام کر دیا، تو عفایا کی اضافہ عفا یا ہم پڑھیں گے باقی عرب کے نزدیک، اور حذیل والوں کے نزدیک کیسے پڑھیں گے عفیہ، کیا پڑھیں گے الف کو بھی کس سے بدل دیا یا سے، اور یا کا یا میں کیا کیا ادغام عفیہ۔ رحایا کو کیسے پڑھیں گے ان کے نزدیک رحیہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن تثنیہ کے اندر کیا ہے غلامایا ہی پڑھیں گے ان کے نزدیک بھی اور باقی عرب کے بھی نزدیک علماء۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں ایسا، کیوں تثنیہ میں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وجہ یہ کہ تثنیہ میں التباس لازم آئے گا، تثنیہ کو ذرا حالت نصبی میں لے جاؤ، غلامانی کو غلامینی، آپ ذرا اضافت کرو، نون تو گر گیا تو غلام میں کے آخر میں بھی کیا رہ گئی یا، اور آگے یا کیا آ گئی مضاف الیہ، تو یا کا یا میں ادغام ہوا، کیا پڑھا غلامیہ، اور اگر رفعی حالت میں اسی طرح جری حالت میں بھی بن جائے گا غلامیہ، اور حالت رفعی میں بھی یہ کیا کر دیتے غلامیہ کر دیتے، تو پھر تو التباس لازم آتا، پتہ ہی نہ چلتا حالت رفعی میں کون سی ہے اور حالت نصبی جری کون سی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ حالت رفعی میں بھی غلامیہ بن جاتا، نصبی جری میں بھی غلامیہ بن جاتا، لہذا اس میں وہ الف کو ثابت رکھتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ كَانَ يَاءً أُدْغِمَتْ، اور اگر بھائی اس اسم کے آخر میں یا آ رہی تھی تو پھر کیا کرتے ہیں
یا میں ادغام قاضی، قاضی کے آخر میں پہلے سے کیا موجود ہے، اب ایک یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کریں تو پہلی یا بھی موجود، ایک اور یا آ گئی تو اول کا کیا کریں گے، ثانی کے اندر ادغام، کیسے پڑھیں گے، قاضیہ، تو اور تثنیہ کے اندر بھی کبھی یا آ جایا کرتی ہے مولانا آخر میں حالت نسبی جری میں، غلامینی، نون کو ذرا گرا دو، کیا آ گیا آخر میں، یا قیام ادغام کیا تو کیا پڑھیں گے، غلامیہ حالت نسبی جری میں۔ جمع کے اندر بھی کبھی یا آ جاتی ہے، مسلمون حالت نسبی جری میں لے جاؤ، مسلمین، اب نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، مسلمی رہ گیا، کیا رہ گیا، تو یا آ گئی، یا کی طرف اضافت کرتے ہوئے ایک اور یا دو ہو گئیں، اب کیا کریں گے، مسلمیہ، کیا پڑھیں گے، مسلمیہ، تو یہی بات کریں وہ انکان یا ادغمت، یا اگر یا ہو آخر میں تو اس پہ ادغام کیا جائے گا، وہ انکان واون، اور اگر آخر میں واو تھا بھائی پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں قلبت یا ان، واو کو بدل دیں گے، کس سے، یا سے بدل دیا جائے گا، وَأُدْغِمَتْ، اور ادغام کیا جائے گا، مثلا مسلمون، مسلمون کے آخر میں سے اضافت کے نون کیا ہے، گر جائے گا، اب آخر میں کیا آیا، اور یا متکلم کی طرف اضافت کر رہے ہیں تو اس واو کو کس سے بدل دیں گے، یا سے، اور یا کا یا میں کیا کر دیں گے، ادغام، کیا ہوا، مسلمیہ، مسلمیہ، پھر یا کی وجہ سے ماقبل کو کیا دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے، تو یا سے ماقبل اگر ضمہ آئے تو اس کو کسرے سے بدلنا ہے، لیکن اگر فتحہ آئے تو فتحہ کو برقرار رکھتے ہیں۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی، تو مسلمیہ پڑھیں گے، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، تو مصطفونا، اب مصطفونا کی اضافت کریں یا کی طرف بھائی، نون گر گیا، یا آ گئی، واو اور یا جمع ہوئے، واو کو کس سے بدل دیا، اور یا کا یا میں ادغام، اور ماقبل ہے چونکہ فتحہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے، مصطفیہ، کیا پڑھیں گے، مصطفیہ، تو یا سے ماقبل فتحہ ہو تو برقرار رکھتے ہیں، اور اگر ضمہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں، کسرہ سے، تو کہتے ہیں اگر آخر میں واو ہے قلبت یان، اس کو یا سے بدل دیا جائے گا، وَأُدْغِمَتْ، اور یا میں ادغام کیا جائے گا، وَفُتِحَتِ الْيَاءُ لِلسَّاكِنَيْنِ، اور یا کو فتحہ دیا جائے گا، لِلسَّاكِنَيْنِ، ساکنین کی وجہ سے، یعنی اجتماع ساکنین آن ہونے کی وجہ سے، تو اجتماع ساکنین آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا پڑھا جائے گا، فتحہ۔ ان تمام صورتوں میں آپ نے دیکھا بھائی، سمجھ میں آیا، عَصَيَّ، رَحَيَّ، غلامایہ، قاضیہ، غلامیہ، مسلمیہ اور مصطفیہ، ساروں میں یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ، فتحہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا فتحہ نہ پڑھیں پھر تو کیا لازم آئے گا، اجتماع ساکنین۔ وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، تو باقی اسماء ستہ جو ہیں، فَأَخِي وَأَبِي، ان کو کس طرح پڑھیں گے، اضافت یا متکلم کی طرف، اخی اور ابی کی طرف پڑھیں۔ یاد رکھو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں یہ محذوفۃ الاعجاز ہیں، کیا ہیں، محذوفۃ الاعجاز، عاجز کہتے ہیں آخری حصہ، پچھلا حصہ محذوف ہے، ان کا پچھلا آخری حصہ محذوف ہے، یعنی یہ ان کے آخری حرف محذوف ہے۔ آخن اصل میں کیا تھا، آخابن، ابن اصل میں کیا تھا، ابابن، حامن اصل میں کیا تھا، حامابن، حانن اصل میں کیا تھا، حاناون، فامن اصل میں کیا تھا، فوہن، اور زو اصل میں کیا تھا، زواون۔ سورج سمجھ میں آگئے بھائی، تو ان سب کو یہ محذوف، پھر ان کے سب کے واو کو حذف کر دیا، خلاف القیاس، کیا کر دیا، حذف کر دیا، خلاف القیاس، اور تو آخاون سے واو حذف کیا، کیا رہ گیا، آخون، تو اسی ابخا پر ہی اسی کو آخری حرف بنا لیا گیا، اور اسی پر کیا جاری کر دیا گیا، اعراب بھائی، اسی پر کیا کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان میں واو حذف ہوا ہے، جب ان کی اضافت کریں گے یا ضمیر کی طرف تو کیا وہ واو جو حذف ہوا واپس آئے گا یا واپس نہیں آئے گا بھائی، سمجھ میں آیا، نہیں آئے گا، تو کہتے ہیں بھائی وہ واو جو حذف ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لہذا یوں پڑھیں گے،
اخ کی اضافت یا کی طرف کی تو کیا پڑھیں گے؟ اخی. اب کی اضافت یا کی طرف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ ابی. کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ تو باقی اسماء ستہ جو ہیں فَأَخِي وَأَبِي ان کو اس طرح پڑھیں گے اخی اور ابی کی طرف. وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ أَخِيَّ وَأَبِيَّ اور اجازت دی ہے امام مبرد نے کس کی؟ اخیہ اور ابیہ کی. بھئی ان کے نزدیک وہ واو واپس آ جائے گا اور واو اور یا جمع ہوئے اور واو اور یا جمع ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو واو کا یا میں ادغام کریں گے تو اخیہ پڑھیں گے اور ابیہ پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان کے نزدیک پڑھنا یہ جائز. وَتَقُولُ اور واحد اور کوئی عورت یوں کہے گی حمی وحنی. تقول واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ مولانا صاحب کافیہ لائے اس لیے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں عورت کا جو سسر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں. خامند کا جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا ہم ہے. کیا ہے؟ ہم ہے. لہذا ہم کی اضافت مذکر کی طرف نہیں ہوگی بلکہ کس کی طرف ہوگی؟ مؤنث کی طرف. حامی یہ کون کہے گی؟ عورت کہے گی. اسی لیے کہا تقول مؤنث کا صیغہ لائے. صورت سمجھ میں آئے؟ اچھا اور ہم اور ہن میں کس طرح کہیں گے اضافت کے وقت؟ وہ یوں کہے گی حمی وحنی. ہن کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرج المرأہ کو بھی کہتے ہیں، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں عورت کی، اور نیز یا ہر وہ چیز جس کا ذکر عیب ہو اسے بھی کہتے ہیں بھائی. تو ہنی کہا تو ہمی اور ہنی کہیں گے اس کے اندر بھائی. یہ بھی صاحب کافیہ نے الگ ذکر کیا. یہ بھی اسی طرح اخی ابی حمی اور ہنی ان کو الگ ذکر کیا. کیوں الگ ذکر کیا؟ جی اس لیے کہ اخی اور ابی میں امام مبرد کا اختلاف بتلانا تھا. ان میں امام مبرد نے اخیہ اور ابیہ کی اجازت دی ہے، ان میں اجازت لہذا اس لیے ان کو الگ ذکر کیا بھائی. ان میں امام مبرد کی بات بھی ساتھ بتلانی تھی بھائی. وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْثَرِ وَفَمِ اور فی فم بھائی فم کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو. یہ اصل یہ اسماء ستہ میں سے یہ اصل میں کیا تھا؟ جی فوہن. کیا تھا؟ فوہن تھا. پھر ہاں کو خلاف القیاس حذف کر لیا جیسے اقاون اباون میں کیا تھا. یہ سارے کیا ہیں؟ محذوفۃ الاعجاز ہیں. محذوفۃ الاعجاز ہیں بھائی. جیسے یدن اصل میں تھا یداون، دمن اصل میں کیا تھا؟ دماون. تو وہاں سے بھی واو حذف ہوا. اسی طرح ان اسماء ستہ مکبرہ میں بھی. تو فوہن تھا بھائی. پھر کیا کیا بھائی؟ جی ہاں کو خلاف القیاس کیا کر لیا گیا؟ حذف نسیہ منسیہ بس چلی گئی. اب دوبارہ واپس نہیں آئے گی. تو کیا رہ گیا؟ فو. پھر یہ وہ آخر کلمہ بن گیا اور آخر کلمہ پر اعراب جاری ہوتے ہیں بھائی. اب اور اگر اس پر اعراب جاری ہوتے تو اس واو نے بھی گر جانا تھا. اس واو نے بھی کیا ہو جانا تھا؟ گر جانا تھا. لہذا ابھی سے اس کا علاج کیا گیا اور اس واو کو میم سے بدل دیا گیا. اس واو کو کس سے بدلا گیا؟ میم سے. کیونکہ واو اور میم میں مناسبت ہیں. دونوں شفوی ہیں. شفوی شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. میم دیکھیں آپ کہیں ہونٹوں سے ادا ہوگا، واو آپ کہیں کس سے ادا ہوگا؟ ہونٹوں سے ادا ہوگا. تو دونوں میں مناسبت تھی تو واو کو کس سے بدلا؟ میم سے. کیا بن گیا؟ فم. کیوں بدلا؟ کیونکہ اس واو نے کیا ہو جانا تھا؟ اگر ہم اس کو باقی رکھتے تو اس نے گر جانا تھا. صرف فا رہ جاتی. کیسے گرنا تھا؟ دیکھو میں یوں کہوں ہاذا فون، ہاذا فون، رأیت فون، مررت بھی. وہ پہ اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اعراب آئے گا. تو جب میں نے پڑھنا تھا فون، فا و اور تنوین بھی آ گئی. اور تنوین بھی کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن. تو دیکھو فاون جب میں نے پڑھا واو پر کیا پڑھا؟ ضمہ. اور واو متحرک آیا اور ضابطہ پڑھا واو متحرک سے ماقبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو فاون کے اندر واو پہ ضمہ ہے اور ماقبل فا پہ فتحہ ہے تو اس واو نے کس سے بدل جانا تھا؟ الف سے. کیا رہ جاتا؟ فان. نون ساکن بھی تو ہے تنوین والا، فان رہ جاتا. اور پھر اجتماع ساکنین آیا، الف بھی ساکن نون بھی ساکن تو الف گر جاتا. کیا رہ جاتا؟ فان. تو صرف فا رہ جاتی بھائی. کیا رہ جاتی؟ صرف فا رہ جاتی.
سمجھ میں آیا؟ اس لیے فاؤ ہن سے ہا کو حذف کر کے پھر واؤ کو کس سے بدل دیا؟ میم سے، تو فمن ہوا۔ اب سوال کہ اس کی اضافت کرتے وقت وہ واؤ واپس میم کو واؤ سے بدلیں گے یا واپس نہیں بدلیں گے؟ تو صاحب کافیہ نے بتلایا اکثر کے نزدیک وہ واؤ واپس آ جائے گا اور پھر یا آ گئی اور واؤ اور یا جمع ہوئے، واؤ کو کس سے بدلا؟ یا سے، اور یا میں اس کا کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، اور تو فیا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ فیا، ما قبل فا کو کسرہ دے دیا، فیا پڑھیں گے اکثر استعمالات میں، اور کبھی کبھی فمی بھی پڑھ دیتے ہیں، واؤ کو واپس نہیں لاتے، میم کو برقرار رکھتے ہیں اور یا کی طرف اضافت کر دیتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْثَرِ، اور فِيَّ کہا جاتا ہے اکثر استعمالات میں، وَفَمِي اور فمی بھی کہتے ہیں۔ وَإِذَا قُطِعَتْ، اور جب ان اسماء ستہ مکبرہ کو اضافت سے منقطع کریں پھر کیسے پڑھیں گے بھائی؟ تو کہتے ہیں پھر یوں پڑھیں گے، وَإِذَا قُطِعَتْ، اور جب ان کو منقطع کیا جائے اضافت سے، قِيلَ تو کہا جائے گا آخن وَأَبٌ وَحَمٌ وَحَنٌ وَفَمٌ۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4، آخن 1، ابن 2، حمن 3، حنن 4 اور فمن 5۔ زو کی بات رہ گئی، زو آگے جا کر صاحب کافیہ بتلائیں گے کہ زو کو کبھی بھی اضافت سے قطع نہیں کیا جاتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اضافت سے کبھی بھی اس کو قطع نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں قطع کیا جاتا؟ وجہ یہی سن لو مولانا، وجہ یہ کہ زو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس میں جنس کو نکرہ کی صفت بنائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس، میں مال کو رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں، مال کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ رجل کی صفت۔ تو مال تو ہے جنس، اور اس کو رجل نکرہ کی صفت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے؟ رجلن مالن میں کہہ سکتا ہوں آدمی مال ہے، جی مال صفت بن نہیں سکتا براہ راست، تو لہذا اس کو ذو کے ذریعے صفت بنایا جاتا ہے۔ جاءنی رجل ذو مال، آیا میرے پاس کیسا آدمی؟ مال والا۔ تو یہ ذو نے کیا فائدہ دیا؟ اس میں جنس کو کس کی؟ نکرہ کی صفت بنا دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی اضافت اس میں جنس کی طرف ہو، لہذا اس کو اضافت سے منقطع نہیں کیا جاتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آخن اباو آخاون، آخن اصل میں کیا تھا؟ آخاون، تثنیہ میں واو واپس آتا ہے، آپ خود دیکھیں، آخاوانی۔ ابن اصل میں کیا تھا؟ اباون، تثنیہ میں واو واپس آتا ہے، اباوانی وغیرہ بھائی، معلوم وہ ان کا آخر حذف ہوا ہے ان سب کا بھائی۔ وَإِذَا قُطِعَتْ، جب قطع کیا جائے اضافت سے، قِيلَ آخن آخن ابن حمن حنن فمن کہیں گے، وَفَتْحُ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْهُمَا۔ یاد رکھو یہ جو فم ہے اس میں 3 لغات ہیں، فمن، فمن، فیمن۔ فا یہ مثلث الفا ہے، فا پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مثلث الفا، بھائی فا پر کیا ہے؟ تینوں حرکتیں دائیں ہیں، فمن، فیمن، فمن۔ لیکن افصح لغت کون سی ہے؟ زیادہ فصیح فمن ہے، اسی لیے کہا وَفَتْحُ الْفَاءِ، اور فا کا فتحہ کس کے اندر؟ فم کے اندر، افصح منہما، وہ زیادہ فصیح ہے، کس سے؟ ضمے سے اور کسرے سے۔ وَجَاءَ حَمٌ مثل یدن وخبئن ودلوin وعصن مطلقاً، اور کہتے ہیں ہم کا لفظ جو ہے وہ ید کی طرح بھی آیا ہے، خبئن کی طرح بھی آیا ہے، دلون کی طرح بھی آیا ہے، عصن کی طرح بھی آیا ہے، مطلقاً۔ مطلقاً کیا معنی؟ چاہے بغیر اضافت کے ہو اور چاہے اضافت کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں بھائی سمجھ میں آیا؟ حالت افراد میں ہو چاہے حالت اضافت میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ ان چاروں کی طرح آیا ہے۔ دیکھو مولانا، ہم کس کی طرح آیا ہے؟ ید کی طرح بھی آیا ہے۔ کیسے؟ ید کو ذرا بغیر اضافت کے پڑھیں آپ، جاءنی یدن، رأیتو یدن، مررتو بی یدن۔ اسی طرح ہم کو بغیر اضافت کے پڑھیں، جاءنی حمن، رأیتو حمن، مررتو بی حمین۔ اس پہ تینوں اعراب یدن کی طرح آئے۔ اور ید کی ذرا اضافت کرو، ھذا یدک، رأیتو یدک، مررتو بی یدک۔ تو اضافت میں پڑھتے ہیں یدک، یدک، یدک۔
تینوں حالتوں میں. اسی طرح ہم کے اندر بھی ہاذا ہمو کی رأیتو ہما کی مررتو بی ہمی کی، تو اس میں بھی ہمو کی ہما کی ہمی کی ید کی طرح تینوں حالتوں میں پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بغیر اضافت میں بھی ید کی طرح پڑھنا سکتے ہیں اور اضافت کے ساتھ بھی ید کی طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ خب ان کی طرح بھی آیا ہے مولانا، اضافت کے ساتھ بھی اور بغیر. خب ان، ہم ان، حمزہ لے آؤ آخر میں بھائی، ہم ان. تو ہاذا خب ان کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو. یہ ویسے معنی بتلا رہا ہوں بھائی، ویسے معنی بتلایا آپ کو. ہاذا خب ان، رأیتو خب ان، مررتو بے خب ان. اسی کی طرح پڑھو، ہاذا ہم ان، رأیتو ہم ان، مررتو بے ہم ان. اضافت کے ساتھ اس کو ذرا پڑھو مولانا. ہاذا خبؤکا رأیتو، جی یہ جی رأیتو خبؤکا مررتو بے خبئکا. اسی طرح ہم ان میں بھی پڑھو، ہاذا ہم اوکا، یعنی مؤنث لے کر آؤ کیونکہ ہم کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ہاذا ہم اوکے، رأیتو ہم آکا، مررتو بھی ہم ایک. دیکھا خب ان کی طرح آیا حالت افراد میں بھی اور حالت دلون، اور دلون کی طرح بھی آیا ہے. دلون میں بغیر اضافت کے آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاذا دلون، رأیتو دلون، مررتو بھی دلون. اسی طرح ہاذا ہم ون، رأیتو ہم ون، مررتو بھی ہم ون. بالکل اسی طرح پڑھے. اضافت میں دلو کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاذا دلو کا، رأیتو دلو کا، مررتو بھی دلوی کا. اسے ہم ون کو بناؤ، ہاذا ہم وہ کا، ہاذا ہم وہ کے، رأیتو ہم وہ کے، مررتو بھی ہم وی کی. آسان بھائی اس کو کیسے پڑھتے ہیں بغیر اضافت کے؟ ہاذا آسان، رأیتو آسان، مررتو بھی آسان. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری. اسی طرح ہم کو بھی میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری. ہاذا ہمن، رأیتو ہمن، مررتو بھی ہمین. اور اس کی اضافت کرو آسا کی ذرا، ہاذا عصاکا، رأیتو عصاکا، مررتو بھی عصاکا. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری. اسی طرح ہم، ہاذا ہماکی، رأیتو ہماکی، مررتو بھی ہماکی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ مطلقاً کا یہ معنی ہے چاہے حالت افراد میں ہو چاہے حالت اضافت میں ہو. وجاء ہنن مثل یدن، اور ہنن کس کی طرح آیا ہے؟ یدن کی طرح آیا ہے مطلقاً، چاہے حالت مطلقاً یعنی حالت افراد میں ہو یا حالت ہاذا حالت اضافت میں. بغیر اضافت کے پڑھو ید کو، ہاذا یدن، رأیتو یدن، مررتو بھی یدن. ہن میں بھی ہاذا ہنن، رأیتو ہنن، مررتو بھی ہنن. اور اس کو اضافت کے ساتھ پڑھو، ہاذا یدکا، رأیتو یدکا، مررتو بھی یدکا. اسی طرح ہن میں ہاذا ہانو کی، رأیتو ہانا کی، مررتو بھی ہانی کی. وضو لا یضاف الی مضمرین. اور تو یہ تو تھی بات چل رہی کہ ان کی اضافت ہو گئی یا متکلم کی طرف. اور ذو کے بارے میں بتلایا کہ لا یضاف الی مضمرین، اس کی اضافت ضمیر کی طرف. تو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کس کی طرف مضاف ہو؟ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو. جیسے مال کیا ہے مولانا؟ اس میں جنس، اور اس میں جنس کو پھر یہ کیا بناتا ہے؟ نکرہ کے لیے صفت بناتا ہے. ولا یقطع، اور نیز باقیوں کو تو بتلایا تھا منقطع کرو تو یوں پڑھنا ہے. ذو کے بارے میں نہیں بتلایا تھا. کیوں کہتے ہیں لا یقطع؟ ذو کو اضافت سے منقطع، اس کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے طور پر مضاف ہو اور اس میں جنس کو کس کی صفت بنا دے؟ نکرہ کی صفت بنا دے. چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.